معزز مولانا کرام، اب آپ کے سامنے مولانا سجاد حسین صاحب فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پر خطاب فرمائیں گے۔ صلوات۔ محمد میں مومنین سے 10 بستہ درخواست گزار ہوں، آرام سے تشریف رکھیں اور منظم طریقے سے، کیونکہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ عبادت میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے خضوع و خشوع۔ اگر جس عبادت میں خضوع و خشوع نہ ہو تو وہ منزل قبولیت سے پیچھے رہتی ہے۔ میں 10 بستہ گزارش کروں گا، آپ لوگ آرام سے تشریف رکھیں اور ذکر مولا میں شروع کر رہا ہوں۔ صلوات بر محمد علیہ بیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد۔ قال رسولنا الأعظم من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناقصا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا۔ صلوات بر محمد اہل بیت محمد۔ حاضرین گرامی قادر، خدا کا شکر ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ سادات و مومنین چکراڑا کی جانب سے میری معلومات کے مطابق یہ 132واں عظیم الشان جلوس عزا اپنے آخری مرحلے میں ہے، اور آپ حضرات 10 دن 10 راتوں سے مسلسل اس عظیم عبادت میں مصروف ہیں۔ میں نے یہ لفظ عظیم اس لیے کہا ہے چونکہ ہماری یہ مجالس، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ شب بیداریاں اور آہ و بکا، یہ علم و تعزیہ، یہ ذوالجناب، یہ سب اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ قرآن عظیم میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ شاہ رفیع الدین دہلوی، ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کسی شیعہ مفسر، کسی شیعہ کا ترجمہ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتا اعلانیہ طور پر کسی کو برا کہنا۔ آگے کہتے ہیں اللہ جو ہے استثنائیہ جملہ ہے، اللہ مگر مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ لہذا ہمارا یہ جلوس ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا تک کے راستوں میں جس حدیث پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، تو امام علی مقام
مختلف قبائل اور مختلف شخصیات سے ملاقات کے دوران آپ ان شخصیات کے سامنے اپنے نانا کی اس حدیث کو سامنے رکھتے تھے. جب آپ پر یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا, آپ مکہ کیوں تشریف لائے اور آپ اس وقت کربلا کیوں جانا چاہ رہے ہیں, تو امام علی مقام نے قرآن کی اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور پھر اسی کے تناظر میں اپنے نانے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو پیش فرماتے تھے کہ مسلمانوں, میرے نانا نے فرمایا تھا کہ من رأى سلطانا جائرا, کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایک ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے, مستحلا لحرام اللہ, جو اللہ کے حلال کو حرام قرار دے رہا ہو اور اللہ کے حرام کو حلال قرار دے رہا ہو, اور پھر فرماتے ہیں کہ ناقصا لعهد اللہ, اللہ کے دین کو خراب کر رہا ہو, مخالفا لسنت رسول اللہ, پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بگاڑ رہا ہو, یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان, اور لوگوں کے درمیان ظلم و ستم کو ہوا دے رہا ہو, تو ایسے حالات میں تمام صاحبان ایمان پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس ظالم حکمران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اور حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا, کہ اگر کوئی شخص ایسے حالات میں اس ظالم بادشاہ کے خلاف اپنے قول کے ذریعے سے یا اپنے فعل کے ذریعے سے احتجاج نہیں کرے گا, تو پھر خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ قیامت کے دن خدا ایسے لوگوں کو اس ظالم بادشاہ کے ساتھ محشور فرمائے گا. جب امام علی مقام دیکھیں, امام خدا للمتقین ہے, امام اللہ کی طرف سے اس نظام ہدایت الہیہ کا ایک عظیم نمائندہ ہوتا ہے. خداوند متعال نے حضرت انسان کو خلق فرمایا اور پھر اس کے بعد انسانیت کی ہدایت کے لیے, انسان کی رہنمائی کے لیے, انسان کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے خداوند متعال نے ہدایت کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم کر دیا. سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کا حکم اللہ کے بندوں تک پہنچایا, مگر جناب آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک لمبی فہرست ہے, 1,01,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے, اور سب سے آخر میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں, اور انہوں نے بھی 23 سال برابر محنت کر کے آخر مقام غدیر پر خالق کائنات سے یہ کروا لیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اے میرے حبیب, اے میرے رسول, آج کے دن دین کامل ہو گیا. لیکن رضوان گرامی قادر, جس دین کو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم الانبیاء تک تمام انبیاء نے محنت کر کے اس دین کو کامل کیا تھا, 50 سال کے بعد اس دین کا ٹھیکیدار یزید بن گیا. یزید نے دین کو کچھ اس انداز میں پیش کیا کہ عبداللہ ابن حنظلہ غزیر الملائکہ سے نقل کرتے ہیں کہ یزید کے دور حکومت میں لوگوں کو یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اب کہیں آسمان سے ہم پر پتھر ہی نہ برسے, کیونکہ یزید ایک ایسا فاسق و فاجر انسان تھا جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ختم کر کے بنو امیہ کے ان ظالم اور اس فاسد نظام کو رائج کرنا چاہتا تھا. لیکن امام علی مقام نے یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میرے جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ سوال بیعت کیوں تھا؟ یزید جانتا تھا, یزید نے یہ سن رکھا تھا کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین. یزید نے یہ سن رکھا تھا کہ حسین کی بیعت جو ہے در حقیقت رسول اللہ کی بیعت ہے.
یہ بیعت فقط رسول اللہ کی نہیں تھی، یہ بیعت حجج الہیہ، اس نظام ہدایت کے، اس عظیم سلسلہ کے ان جو حجج الہیہ ہیں، ائمہ ہدی علیہم السلام ہیں، یہ ان کی بیعت تھی۔ لہذا امام علی مقام، اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ تو مطلب ایک مسلم حقیقت ہے نا کہ یزید ایک فاسق و فاجر انسان تھا۔ یزید جو تھا وہ ایک بے دین انسان تھا، شراب خور تھا، وہ اپنی ماں اور بہنوں سے نکاح کرنا جائز سمجھتا تھا۔ امام حسین کی مخالفت میں یزید کو امیر المومنین کہنے والوں، کیا جنگ ہرات تمہیں بھول گئی ہے کہ اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے تھے؟ اور یزید کے یہ اشعار جو ابھی قبلہ ان کا ترجمہ فرما رہے تھے، یزید کہتا ہے کہ لیتا اشجاع بدر شاہدو جزع الخزرج من واقع العمل قد قتلنا القرآن من ساداتہم، کہ ہم نے جنگ بدر کے ان یعنی جو ان کے مارے گئے تھے نا جنگ بدر میں، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کن کے مقابلے میں ہوئی تھی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کے خلاف تلوار اٹھائی تھی؟ یقیناً ان مشرکین، ان بت پرستوں اور اس فاسد نظام کے خلاف پیغمبر اسلام نے تلوار اٹھائی تھی۔ اور یزید کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ کاش کہ جنگ بدر کے وہ بزرگ آج جہاں نیزوں کے پڑتے وقت موجود ہوتے، کہ قد قتلنا القرآن من ساداتہم، کہ ہم نے ان کے سرداروں میں سے ایک ایک سردار کو چن کر قتل کیا، وعدلنا قتل بدر فتدل، اور ہم نے جنگ بدر کا بدلہ چکا لیا ہے۔ اب یزید کے ان اشعار سے یہ واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کس کردار کا انسان تھا۔ یزید کہتا ہے لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ آپ مملکت اسلامیہ کے پہلے سربراہ تھے، آپ نے مملکت اسلامیہ کی بنیاد رکھی، آپ نے اس کی اساس رکھی، آپ مملکت اسلامیہ کے بانی تھے۔ اور یزید کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ بنو ہاشم نے حصول سلطنت کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا، اس کی نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی خبر آئی ہے۔ گویا یزید وحی پیغمبر کا منکر تھا، یزید قرآن کی مخالفت کر رہا تھا، یزید اپنے اسلاف کے ان گمراہ کو نظریات کو فروغ دینا چاہتا تھا۔ تو امام علی مقام نے اس دین کو اثر نو زندگی بخشی۔ عزیزان گرامی قادر، آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے دین کو کامل نہیں فرمایا تھا، جناب ابو طالب کا تدبر ساتھ تھا، جناب خدیجہ الکبریٰ کی بے پناہ دولت ساتھ تھی، جناب ابو ذر غفاری کا زہد ساتھ تھا، جناب سلمان کا تقوی ساتھ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ساتھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر خدا نے 23 سال لگائے اور دین کو کامل کیا، مگر یہ دین چلا کتنا؟ صرف 50 سال۔ جب 50 سال کے بعد یزید جیسے ظالم نے اس دین کو ختم کرنے کی کوشش کی تو نواسہ رسول نے اس دین کو اثر نو زندگی بخشی۔ اب میرا آپ مومنین سے اور دیگر مسلمان برادران سے یہ سوال ہے کہ کیا امام علی مقام نے دین کو کامل کرنے میں 50 سال لگائے تھے؟ کیا 50 مہینے لگائے تھے؟ کیا 50 دن لگائے تھے؟ کیا 50 ہفتے لگائے تھے؟ نہیں نہیں، بلکہ دونوں بہن بھائیوں نے مل کر روز عاشور صبح کام شروع کیا اور بوقت عصر ختم کر دیا تھا، اور پھر یہ اعلان کر دیا تھا کہ نانا اگر قیامت تک کے لیے حق حق نہ رہے اور باطل باطل نہ رہے تو مجھے حسین اور زینب نہ کہنا۔ حسین حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، امام علی محمد پلانتر سلام۔ امام علی مقام بزم انسانیت کے ایسے روشن چراغ ہیں جنہوں نے دم توڑتی ہوئی انسانیت کو حیات جاویداں بخشی، سسکتی ہوئی آدمیت کو شعور زندگی دیا حسین نے، پامال ہوتے ہوئے قوانین شریعت اور اصول بشریت کو بچا لیا حسین نے، اور قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو یہ درس دے گئے تھے حسین کہ انی لا ارى الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین
زمینہ برما حسین آنے والی انسانیت کو قیامت کے لیے ایک پیغام دے رہے تھے، ایک منشور دے رہے تھے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ الا ترون ان الحق لا یعمل به والى الباطل لا ينهى عنه، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ خاتون جنت کی آغوش میں پروان چڑھنے والا مجاہد اعظم کہ جس نے جہاد کی تمام تر اقسام کو، عظیم ترین ہستیوں کو قربان کر کے اور جہاد کی تمام تر اقسام کو اعلیٰ ترین انداز میں پیش کر کے اور اس کی راہ میں اپنے عزیز ترین ہستیوں کو قربان کر کے اپنے خون مقدس سے گلشن اسلام کی ایسی آبیاری فرما دی کہ اب قیامت تک کے لیے کوئی بھی آنے والا یزید وقت اپنی تمام تر سیاکاریوں کے باوجود بھی، اپنی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود بھی اس گلشن کی رونق کو نہیں مٹا سکے گا۔ پاسبان شریعت کہ جس نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے اللہ کے اس کلام کی حقانیت کی عملی تفسیر بن گئے حسین۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نانا نے فرمایا تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور تم میں سے بعض کے آباء و اجداد کو یقین نہیں آتا تھا، اسی لیے تو بعض جو تھے وہ جنگ سے بھاگ جایا کرتے تھے نا۔ آج آؤ اور دیکھو کہ جس طرح میں نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میرا جسم کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر قرآن خوانی فرما رہا ہے۔ حسینیت کا مقصد اچھائیوں کی طرف بلانا ہے، حسینیت کا مقصد برائیوں سے روکنا ہے۔ میں رات کی گفتگو میں عرض کر رہا تھا، اگرچہ میرا یہ موضوع نہیں تھا، لیکن ایک سید بزرگوار نے مجھے حکم دیا ہے کہ رات کی گفتگو کو تھوڑا سا تسلسل دیجیے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ تمام لوگ اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے یہ عمل، یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ہے، یہ مجالس، یہ جلوس، یہ سب کچھ دیکھنا۔ تمام مسلمانوں کی کل مذہبی رسومات ایک جیسی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یعنی قبر، جنازہ وغیرہ، یہ تمام قواعد اسلامیہ تقریباً ایک جیسے ہیں، کوئی مسلمان ان کا منکر نہیں، لیکن صرف اور صرف رسم عزاداری امام مظلوم کربلا ہی ایک ایسا مشن ہے کہ جس کو ہم صرف شعار حیدر کرار ہی ادا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ سن لیجئے، یہ مجالس اعضا در حقیقت معارف قرآنی کا ایک ذریعہ ہے، یہ مجالس اعضا عرفان الہی کا ذریعہ ہے، یہ مجالس اعضا ترویج احکامات شریعت کا ذریعہ ہے۔ لہذا میں اپنے مومنین بھائیوں سے یہ التجا کروں گا کہ اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں حسینیت کو ڈھالے، ورنہ یاد رکھیے گا امام علی زین العابدین علیہ السلام کا وہ فرمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان ابغض الناس من عند اللہ یقتدی بسنت امام ولا یقتدی باعمالہ۔ میں نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں، امام علی مقام کے اس فرمان کو آج جو ہے اپنے پاس محفوظ کر لے۔ اگر ہم اس پیغام امام پر عمل کریں گے پھر ہم اپنے آپ کو جعفری کہلانے کے حقدار ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو علوی کہلانے کے حقدار ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو حسینی کہلوانے کے حقدار ہیں۔ امام نے شیعت کا معیار کیا دیا ہے؟ امام نے شیعت کی تعریف کیا بتائی ہے؟ فرماتے ہیں ان ابغض الناس من عند اللہ یقتدی بسنت امام ولا یقتدی باعمالہ۔ اللہ ایسے لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے کہ جو عقیدت، احترام اور مودت کے حوالے سے تو اپنے ائمہ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر اعمال میں ان کی پیروی نہیں کرتا۔ لہذا یاد رکھیے گا عقیدہ اور عمل یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، عقیدہ اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ہاں یہ درست ہے کہ عقائد مقدم ہیں اور اعمال جو ہے مؤخر۔ مجھے آج 25 منٹ ٹائم دیا گیا، بتا دیجئے گا اگر میں تجاوز کروں گا۔ یہ تو عطائے رب جلیل ہے
اور یہ حسین علی مقام کا معجزہ ہے کہ مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم بھی اس میں کئی وقت جو ہے گفتگو کر سکتا ہے. یہ اس کی عطا ہے, یہ میرے رب کی عطا ہے, اور یہ معجزہ ہے. جیسا کہ آپ ابھی سن چکے ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ بندہ تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. چونکہ ان مخدرات عصمت اور ان ذوات مقدسہ نے اللہ کے ذکر کی تحفیظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, لہذا وہ تو صادق الوعد ہے نا, وہ تو اپنے وعدے کو جھوٹا نہیں کر سکتا. لہذا قیامت تک کے لیے ان کا ذکر جاری و ساری رہے گا. ہم رہے نہ رہے, بنو امیہ کے ظالم بادشاہ, بنو عباس کے ظالم بادشاہ اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے, مگر علم عباس کا پرچم, یہ حسینیت کا پرچم. دیکھیں دنیا کا یہ اصول ہے نا کہ دنیا کے جب بڑے بڑے آدمی مر جاتے ہیں تو ان کے سوگ میں ان بڑے آدمی کے مرگ پر دنیا کے پرچموں کو جھکا دیا جاتا ہے. یہ پرچم کا جھک جانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بڑا آدمی مر گیا, لیکن ہر سال جب یوم عاشور آتا ہے, ہر سال جب روز شہادت امام مظلوم کربلا آتا ہے, تو اس عالم کو جھکایا نہیں جاتا بلکہ بلند کیا جاتا ہے. اور یہ بلند کرنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یزید مر گیا, حسین زندہ ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری, محمد و آل محمد بلند تر صلوات. کربلا والوں نے انسانیت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ قابل فخر ہے. کربلا والوں نے ہر قسم کے تعصبات کی نفی کی ہے. کربلا والوں نے مذہبی تعصبات, لسانی تعصبات, نسلی تعصبات, ہر قسم کے تعصبات کی نفی کی ہے. کربلا والوں نے انسانیت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ قابل فخر ہے. مگر افسوس کہ آج دنیا سے انسانیت کو ختم کرنے والے تباہ کن ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں. آج دنیا میں یہ ظالم لوگ ہیں, یہ مظلوموں کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لینا چاہتے ہیں. میں عجیب بات ہے, یہ کتنی بڑی منافقت ہے. اے مسلمانان عالم, اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں, اے اللہ کی وحدانیت کا دم بھرنے والوں, اے اللہ کی ربوبیت کا کلمہ پڑھنے والوں, خدا را ان کی منافقت میں نہ آئے. ایک طرف حقوق انسانی کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور دوسری طرف انسانیت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. یہ منافقت ہے. میں پوچھوں گا کہ تقریباً کئی سالوں سے اور ایک سال سے بالخصوص کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. اے مسلمانان, تمہیں شرم آنی چاہیے ان ممالک کو جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنا یعنی انڈیا کو تسلیم کرنا, انڈیا کو تسلیم کرنا یعنی مسلمانوں پہ ظلم ہونا چاہیے, مسلمانوں میں بربریت ہونی چاہیے, مسلمانوں کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لینا چاہیے. یہ کیسی سیاست ہے؟ کہاں ہے وہ عالمی ادارے؟ کیا ان کو کشمیر جلتا ہوا نظر نہیں آتا؟ دیکھیں عزیزان گرامی قادر, کربلا والوں نے دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہے, جہاں کہیں بھی آزادی کی تحریکی ہیں, کربلا والے ان کی حمایت کرتے ہیں. میں اس عظیم اجتماع کے توسط سے, میں جانتا ہوں یہاں ایجنسی کے لوگ موجود ہیں, ہمارا پیغام پہنچائیے گا ایوان اعلیٰ میں. کیا آج مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی؟ اے خدا را اس چیز کو سمجھیں. اگر ایک لمحہ کے لیے آپ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ انہی حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے تو ہم پر کیا گزرے گی. آج کشمیر جل رہا ہے, میں ظاہراً بچے بیٹھے ہیں, یعنی کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے آپ سوچ سکتے ہی نہیں. لہذا آپ لوگ آج اس عظیم اجتماع کے توسط سے دنیا کو یہ ایک پیغام بھیجیں کہ کہاں ہے وہ عالمی ادارے, کہاں ہے حقوق تحفظ کا نعرہ لگانے والے. آج انٹرنیٹ اور ڈش اینٹینا کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل کے اخلاق کو تباہ کیا جا رہا ہے, لیکن خدا را
इस चीज को समझिए, इस्लाम करबला वालों ने हमें मुहर्रमात इलाहिया से रुकने का हुक्म दिया है, करबला वालों ने हमें वाजिबात शरिया को अंजाम देने का हुक्म दिया है। मैं आखिर में फकत एक जुमला मसाइब का पढ़ के खत्म करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से अक्सर मोमिनीन ने अभी 2-4 मील का सफर तय करना है, सूरज गुरूब हो रहा है, करबला की खौफनाक जंग अभी जारी है। मैं जानता हूं कि आप में से अक्सर मोमिनीन के पास अपनी अपनी सवारियां हैं, बड़ी इज्जत और एहतराम से अपनी माँ बहनों को ले जाओगे घरों में, मगर हाय ऐसे आशूर नवासा रसूल नाना की उम्मत की तरफ मुखातिब होकर, नाना की उम्मत की तरफ मुखातिब होकर फरमाते हैं, उनशुदुकुमुल्लाह तारिफूननी, मुसलमानों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, अना इब्नु रसूलुल्लाह, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, मैं तुम्हारे रसूल की बेटी का बेटा हूँ। फिर फरमाते हैं, हसरत भरी उंगली को मुंह में रखते हैं, अपना जख्मी बाजू सर पे रखते हैं और नाना की उम्मत की तरफ मुखातिब होकर सैयद सिर्फ एक जुमला कहते हैं, हाल में नासिर यांसुरना, हाल में मुईन युजीबना, है कोई मेरी मदद करने वाला, है कोई इन मुखद्दरात को मदीने पहुंचाने वाला। मैं अर्ज करूंगा, ए इमाम अली मकाम, या लैतनी कुन्तु मअकुम, ऐ काश के मैं वहां होता, ऐ काश के आप वहां होते। लेकिन अल्लाह करम ये खातिर, इस पैगाम को समझिए, इस पैगाम से वल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अफरादी यानी वो कुव्वत की मदद नहीं थी, जिन्नात आए आपके पास, हवा ने आकर के अर्ज की, या रसूलल्लाह अगर आप हुक्म दे हम इस फौज अशकिया को तहस नहस कर देते हैं। जिन्नात की एक फौज आई, जबरा रसूलल्लाह हमें हुक्म दे हम इनको तहस नहस कर देते हैं। लेकिन इमाम अली मकाम क्या फरमा रहे थे? इमाम जानते थे, इमाम के सामने इब्राहिम का किरदार था, इमाम के सामने जनाब इस्माइल का किरदार था, इमाम के सामने अपने नाना मोहम्मद मुस्तफा का किरदार था। इमाम जानते थे कि ताकत से जंग जीतना ये कोई कमाल नहीं है, इमाम अली मकाम ने अपने किरदार से जंग जीती है। और इस हाल में नासिर यंसुरना से मुराद क्या है कि कौन है जो अमर बिल मारूफ में और नही अनिल मुनकर में मेरा साथ दे। अगर आपका ये ऐलान है, अगर आप सुबह शाम अपनी ज़ियारत में ये पढ़ते हैं, तो खुदा ना इमाम के इस कलाम में यही पैगाम है कि जो लोग मेरी मदद करना चाहते हैं वो हराम खुदा से बच जाएं, तनफ्फुर की हद तक बच जाएं। इमाम अली मकाम से ये सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह आप लोग गुनाह क्यों नहीं करते? इमाम अली मकाम के सामने एक खाना रखा हुआ था जिसमें बदबू पैदा हो चुकी थी। इमाम ने कहा कि ये तुम खाना खा लो। कहते नहीं या रसूलल्लाह इसमें तो बू पड़ चुकी है, बीमार हो जाऊंगा। तनफ्फुर का इजहार किया। इमाम ने फरमाया कि तू नफरत क्यों कर रहा है? उसने कहा इसलिए कि मैं इसकी हकीकत से आगाह हूं। इमाम ने फरमाया कि हम अहले बैत रसूल भी इसी तरह गुनाह की कबाहत से वाकिफ और आगाह होते हैं। लिहाजा इमाम के मानने वालों को गुनाहों से नफरत करनी चाहिए। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का पैगाम लेकर पूरी दुनिया पर छा जाओ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।